اس سلسلہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ممتحنہ کے اندر ایک خاص عہد کا ذکر ہے جو خواتین سے لیا گیا، جو عورتوں سے لیا گیا، اور اس پر بیعت لی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وعدہ کروایا گیا، اور ساری زندگی اس پر عمل اگر کرتی رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کا ایک مکمل نصاب ان کو عطا فرما دیا۔ اب کیا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، رب ذوالجلال نے فرمایا اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے پیارے محبوب، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اگر مومن عورتوں میں سے اگر آپ کے پاس مومن عورتیں آتی ہیں، پہلے سب سے پہلے ان سے بیعت نہیں لینی بلکہ ان کو پرکھنا ہے، ان کا امتحان لینا ہے، ان کی آزمائش کرنی ہے، ان سے کوئی گفتگو کرنی ہے، ان سے وعدہ لینا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے نبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اگر وہ آپ کی بارگاہ میں بیعت کرنے کے لیے مومن عورتیں حاضر ہوتی ہیں، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پھر ان سے بیعت جب لینی ہے تو پہلے ان سے وعدہ لینا ہے، کس کس چیز کا؟ ارشاد فرمایا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، سب سے پہلے ان سے یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرائیں۔ سب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ اگر وہ بیعت کرنے آئیں اور بیعت کرنے کے ساتھ وہ ان باتوں پر عمل کرتی ہو، پہلی بات کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یسرقنا، اور وہ چوری نہ کریں، ولا یزنینا، وہ بدکاری نہ کریں، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ یہ مومنات عہد کرے کہ وہ نہ شرک کرے گی، نہ چوری کرے گی، نہ بدکاری کرے گی، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، نہ بدکاری کرے گی، نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کرے گی، نہ وہ بہتان باندھے گی، اور نہ ہی دیگر بدکاری کے کام کرے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اے پیارے محبوب، اگر یہ سارے معاملات، یہ سارے وعدے وہ کرتی ہیں، اور پھر ان وعدوں کے بعد ولا یعصینک فی معروف، اور کسی نیک بات میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کرتی، تمام معروف باتوں میں وہ آپ کی کسی بات کے اندر بھی، نیک باتوں کے اندر، معروف باتوں کے اندر وہ آپ کی فرما برداری کرتی ہیں، تو اے پیارے محبوب یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ جب ایسا کرتی ہیں تو پھر فبایعہن، پھر ان سے بیعت وصول کر لو۔ اس لیے اسلام اپنی بیٹیوں سے گفتگو کرتا ہے کہ اے میری بیٹیوں کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اسلام نے اپنا ایک نصاب دیا ہے، اور اس نصاب کے مطابق زندگی گزارنے پر اسلام نے ان کے لیے انعام کا تذکرہ فرمایا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم مل رہا ہے، فرمایا تمام معروف باتوں میں وہ آپ کی فرما برداری کریں، آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ اس بارے میں محدثین نے فرمایا کہ یہ معروف باتوں سے مراد کیا ہے؟ معروف باتوں سے مراد یہ ہے کسی کی فوتگی پر اپنے چہرے کو نوچیں گی نہیں، یہ ساری معروف باتیں۔ پھر فرمایا اپنے گریبان کو بھاڑیں گی نہیں، واویلا نہیں کریں گی، چلائیں گی نہیں، اور اپنے بال نہیں بکھیریں گی، ساری زندگی کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آئیں گی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی تشریح۔ قرآن نے جب یہ کہا کہ ولا یعصینک فی معروف، تمام معروف باتوں میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ معروف باتیں کیا ہیں؟ معروف باتیں یہ ہیں کہ وہ گریبان کو نہیں چلتے، اپنے گریبان کو بھاڑے گی نہیں، اور بہن نہیں کرے گی، واویلا نہیں کرے گی، چلائے گی نہیں۔ جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کا یہ ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو پھر آوازیں دے دے کر رب کی بارگاہ میں شکایتیں کر کر کے عجیب و غریب قسم کے واویلے کر کے چلایا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بولا جاتا ہے، اور اپنے بال نوچے جاتے ہیں، اپنے چہرے کو نوچا جاتا ہے، جس کو آسان لفظوں میں ماتم کہتے ہیں کہ ماتم کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماتم سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اگر یہ سارا وعدہ کر لیتی ہیں، سارا عہد دے دیتی ہیں، تو پھر فرمایا فبایعہن، اے محبوب پھر ان سے بیعت لے لے، پھر ان سے بیعت لے لے، اور اگر یہ اس پر بیعت کرنا چاہتی ہیں ایمان کی خاطر تو پھر ان کی بیعت وصول کر لے۔ اور پیارے محبوب ان کی بیعت وصول کرنے کے بعد آگے فرمایا واستغفر لہن اللہ، اے محبوب پھر آپ ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ اب یہاں پر ایک عقیدے کی بات ہے، مغفرت کس نے فرمانی ہے؟ اللہ نے۔ استغفار کس کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے؟
اللہ کی معافی کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. ارے جس نے معافی دینی ہے وہ محبوب سے فرما رہا ہے، جس نے مغفرت کو قبول کرنا ہے وہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، جس کی بارگاہ سے معافی مانگی جائے گی وہی اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اے محبوب آپ ان کے لیے معافی مانگے تو صحیح. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، قرآن کہہ رہا ہے اے محبوب ان کے لیے معافی مانگے. اے محبوب جب آپ کہیں گے، جب آپ ان کی سفارش کریں گے، جب آپ ان کے لیے معافی مانگیں گے، اے محبوب معاف تو میں نے کرنا ہے لیکن آپ کے کہنے پر کرنا ہے. اے محبوب معاف تو کرنا ہے لیکن آپ کہیں نا. اے محبوب کہتے ہیں جی وہ وسیلہ کوئی بات نہیں ہے، سفارش کوئی چیز نہیں ہے. میں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے، رب نے فرمایا اے محبوب جب یہ عہد بھی کر لیں، یہ وعدہ بھی کر لیں کہ کوئی نیک کام ہی کریں گی، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، اور کچھ اعمال گنوا بھی دیے کہ زنا نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، دیگر معاملات، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، یہ سارے معاملات بیان کر کے پھر فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، باقی جتنے احکام ہیں اے پیارے محبوب ان احکام پر بھی یہ عمل کرے گی، آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی. تو سارے احکام تو گنوا دیے تھے، تو پھر یہ ارشاد کر دیا گیا کہ اے محبوب ان سے بیعت لے لے، تو پھر آگے سفارش کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اپنے محبوب کی شان کو بھی تو بیان کرنا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اے محبوب جب یہ سارا عہد کر کے آ جائیں تو پھر محبوب آپ ان کے لیے معافی مانگے، میں ان کو معاف فرما دوں. فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اے محبوب جب آپ ان کے لیے مغفرت کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، بخشنے والا بھی ہے، مہربانی فرمانے والا.